اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ ہمارے مسلمان دوست جو بھی ہیں سارے ایک جیسے ہیں، کیونکہ اب جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ہمارا خدا ایک ہے رحمان الرحیم، ہمارا رسول ایک ہے، ایک ہی قرآن ہے، یہ سب کوئی جانتا ہے، ہر لوگ جانتے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ وجہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جب میں چھوٹا تھا، پڑھتا تھا، گاؤں جاتا تھا، مسجد پہ، مدرسے پہ، ہر جگہ گیا، مگر بات سمجھ نہ آئی۔ اتنا کہ میرے بھائی ہے، گورنمنٹ کا ملازم ہے، 3 بھائی، ان لوگوں کو پتہ نہیں یہ فرق کیوں ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح فرق کیوں ہے؟ پھر میں نے ان کو پوچھا بھائی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے؟ پھر اس نے کہا ہاں یہ بالکل ہے، یہ تو سچی ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ پاک خود بتا رہا ہے ماں کے قدموں میں نیچے جنت ہے، کسی کے بھی نیچے نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ پھر میں نے اس کو بولا، میں نے یار آپ مجھے بتاؤ پھر ہم یہاں وہاں کیوں بھاگتے ہیں؟ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہ بات ہے جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، اور اس کی جو آل سے ہے، جو سے ذات ہے، اس کی عزت ہر حال میں کرنی ہے، جیسے بھی ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے بڑا عالم، اس کی بھی عزت کرنی ہے، کیونکہ وہ عالم ہے، اس کو دین کی سارا انفارمیشن ہے، معلومات ہے، وہ ظاہر سی بات ہے دین سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر سے اس کی ہر چیزیں اس کو پتہ ہے، اس کی بھی عزت کرنی ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے انسان اشرف مخلوق ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے انسان اشرف مخلوق ہے، تو ہمارے دلوں میں یہ نفرت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگر میں کسی اور مذہب پہ جاتا ہوں، کسی بھی مذہب پہ جاتا ہوں، کہتے یہ کون آ گیا بھائی، دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں میں کہیں دوسری دنیا سے آیا ہوں۔ میں نے کہا یار میں تو آیا ہوں، یا لوگ کہیں آپ ہی جاتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے، ادھر ہی آئیں گے، اور ہمارا اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اس اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ایک یہی اس کا دروازہ ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں، آپ کو پتہ ہے بھی نہیں بھی، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مگر میں آپ کے بات بتا دوں، لوگ کہتے ہیں، ساری دنیا کہتے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے عاشق رسول ہیں ہم، ہر مسلمان کہہ رہا ہے، ہر مسلمان کہہ رہا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں لوگوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم زندگی کیسے گزاریں؟ پھر مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، آپ پوچھ رہے ہو ہم زندگی کیسے گزاریں، آپ مجھے بتائیں آپ نے کس پہ کلمہ پڑھا ہے، وہ ہستی دیکھیں، وہ ہمارا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تکلیفیں اٹھائیں تکلیفیں، وہ تو ہم اٹھا نہیں رہے، ابھی تو ہمارے پاس یہ آ گئی ہے، بجلی آ گئی ہے، گیس آ گئی ہے، ہر سہولت آ گئی ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس سے گرم کر کے ڈال لیتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں، اچھی طرح سے خوراک آ گئی ہے، ہر شہر پہ اسپتال بن گئی ہے، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیسے جئیں؟
تو پھر آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ نے کبھی سنی نہیں ہوئی بات، مطلب یہ بات میری سن لیں. جب ہم روٹی کھاتے ہیں، کھا کے کھا فل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر برتن سیٹ کر دیتے ہیں، پھر اس پہ بسترے پہ سو جاتے ہیں. مثالاً یا ادھر واک کرتے رہتے ہیں گھر میں یا باہر روٹی کھانے کے بعد. مگر آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ ڈکار آئے گا، ڈکار جیسے آتا ہے روٹی کھانے کے بعد، پھر ہم بولیں گے الحمدللہ. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، یہ ڈکار جو ہوتا ہے وہ لیٹ کیوں آتا ہے، اور رب العالمین ظاہر میں ہوتا ہے، دیکھتا ہے میرا بندہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں، فوراً نہیں کرتا. جب وہ ڈکار آتا ہے پھر کہتا ہے الحمدللہ. پھر بعد میں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ نے روٹی کھا لی ہے، ہاتھ بھی دھو لیے ہیں، پھر بھی آپ پڑھ سکتے تھے نا، کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ مطلب یہ ہے آپ کو یقین نہیں تھا پیٹ میرا فل ہوا یا نہیں. جب پیٹ فل ہو گیا ہے بالکل، پھر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. یار بات کو سمجھیں. اور رحمان رحیمی آپ ان سے بھی نہیں، وہ چاہتے نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. اگر ہے بھی صحیح، اگر مان لیتے ہیں، ہر کسی کی یہ مان لیتے ہیں، مگر ہمارا دین نقصان میں جا رہا ہے. میری ویڈیو یہ بنانے کا مقصد ایک بات ہے، وہ بات لے کر میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. جو بات ہے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا. ہمارے مسلمان کی خاتون، نوجوان، یوتھ کس راستے پہ جا رہی ہے ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. جب ہمارا نبی 6 سال کا تھا، ماں بھی نہیں تھی، فوت ہو گیا تھا، تو جا کے پہاڑوں میں اوپر جا کے رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا. کس لیے رو رہا تھا؟ ہمارے لیے. جب ہم تھے ہی نہیں، کہہ رہا تھا امتی امتی امتی. اور ہم جب میلاد آتا ہے تو کوئی کہتا ہے یہ میلاد مناؤ، کوئی کہتا ہے نہ مناؤ، کوئی کہتا ہے مناؤ، کوئی کہتا ہے نہ مناؤ. یہ باتیں صرف کہنے میں آتی ہیں، سننے میں آتی ہیں، مگر اصل جو بات ہے میں بتاؤں آپ کو، آپ جھگڑا کر رہے ہو بھائی کس سے؟ ہر کوئی جائے گا اپنی قبر پہ، مگر جس کے لیے دنیا بنی ہے، جس کے صدقے ہم کھا رہے ہیں، بنی ہے دنیا، اس دن ہم نے میلاد کے دن بے عزتی کی ہے، مگر وہ رو کر اس نبی پہ اوپر درود شریف نہیں پڑھے. ایک درود شریف نہیں پڑھا ہم نے رو کر. کیوں نہیں پڑھا ہم نے درود شریف؟ پڑھنا چاہیے تھا نا. آپ بحث کرتے رہتے ہو پڑھنا ہے یا نہیں، یہ کوئی یاد تک نہیں ہے. 12 بلا کے دن سارا دن آپ گھومتے رہتے ہو. ٹھیک ہے آپ کو پیار ہے، مان لیا پیار ہے، مگر پیار یہ نہیں ہوتا، ثبوت یہ نہیں ہوتا آپ بازاروں میں آ جائیں. چلو بازاروں میں آ گئے ہیں، دل سے درود شریف تو پڑھے، آنسو تو نکلے. اس کا اتنا حق نہیں ہے جس کے صدقے دنیا بنی ہے. اس نبی کا حق نہیں ہے ہمارے میں اتنا سا ہم روک کے دل سے قرآن لے کے سینے میں لگا کے روک کے 1 منٹ مانگ رہا ہے، اور رحمان کہہ رہا ہے سارے کام کرو، میں تجھے وہ نہیں کرتا، مگر میرے محبوب پہ ایک درود شریف پڑھ لے. ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دل میں وہ چاہت نہیں ہے ابھی.
نہیں ہے، چاہت ختم ہو گئی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ماں مر جاتی ہے روتا ہے، اتنا روتا ہے، جبکہ ہمارا نبی ہے ہی نہیں۔ تکلیف اٹھائے ہیں، نبی مانتے ہیں، ہم کیوں مانے ہیں؟ دل میں ہے نا، کلمہ پڑھا دل میں ہے، بالکل مانتے ہیں، دل میں ہمارا نبی ہمارے ساتھ ہے، دل میں۔ اگر نہیں ہے تو کلمہ کیوں پڑھا بھائی آپ نے؟ نبی ہے تو آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یقین مانے، آپ یہ نہ کریں۔ خود کو قرآن لے کے ایک مرتبہ دل سے رو لے، ایک مرتبہ دن میں 1 منٹ میں، چلو آپ کام کر رہے ہو، جو بھی کام کرو کرتے رہو، مگر دل سے درود شریف پڑھے، دل سے۔ 6 سال کا ہمارا نبی پہاڑوں میں رو رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہے، سارے قافلہ کافروں کا ہے۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جنت، بات سمجھے میں اب میری، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جنت، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ جنت کون سی ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ جس کی ماں ہوتی ہے نا، وہ جنت میں ہی ہوتا ہے۔ تو دوست میرا ایک، میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کو ماں پیاری ہے؟ آپ کو اپنی ماں؟ کہتے ہیں ہاں مجھے بہت پیاری ہے۔ میں نے کتنی پیاری؟ کہتے بہت پیاری ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے نہیں لگتا آپ کو پیاری ہے۔ کہتے نہیں نہیں نہیں، مجھے بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے، حد بھی نہیں ہے، کوئی حد بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کبھی ماں کو چمی دی ہے ماتھے پہ، سر پہ؟ کہتے نہیں۔ ہاتھوں پہ؟ کہتے نہیں۔ ہاتھوں کو چما ہے؟ کہتے نہیں۔ پھر میں نے کہا اس کے پاؤں کو چما ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا یار کیسے یہ تمہارا پیار ہے؟ کون سی بات کر رہے ہو؟ کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ اپنی ماں سے پیار نہیں ہے؟ خدا کے لیے چھوڑ دیں سب کچھ، نماز پہ آ جائیں، جہاں بھی مسجد ہے نیت پہ آ جائیں، اس رحمان رحیم کی آگے آ جائیں، سجدہ کر لیں آپ وہاں پہ، دل سے دعا مانگیں۔ دنیا میں گھر نہ بنائیں آپ، یہ میرے ہاتھ ہے آپ سے، دنیا میں گھر نہ بنائیں۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد بنا لیتے ہیں، یہ دنیا میں رہ جائے گی مسجدیں، مگر خدا کا گھر وہاں بنائیں جہاں خدا رہتا ہے، دل میں بنائیں۔ جب دل میں بنائیں گے نا خدا کا گھر، رسول کی چاہت، خدا کا گھر، سب کچھ مل گیا آپ کو۔ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ جبکہ ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، کوئی زندگی پتہ نہیں ہے، 10 سال رہیں، 20 سال، 50 سال، 70 سال، مشکل ہے۔ اس کی تیاری کریں جہاں 1000 سال رہنا ہے، اس قبر پہ، اس روح کو خوراک دیں آپ، یہ کئی سالوں سے تڑپ رہی ہے روح، وہ روح جس نے اللہ ڈالی ہے، جس کو واپس جانا اللہ کے پاس، اس روح کو خوراک دیں۔ دل سے کلمہ پڑھ کے اور درود شریف پڑھ لیں، اور توبہ پڑھیں، استغفار پڑھ لیں، زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ۔ بس میرا یہی کہنا ہے آپ سے، اگر میری آپ کو کوئی بات غلط لگی ہو، اگر آپ کو کوئی بھی آپ کو ایک بات سمجھ آئی ہے، ایک بات بھی سمجھ آئی ہے تو اس بات کو آگے شیئر ضرور کرنا۔ غلط لوگ باتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، اتنی بحث کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سارا دن خراب کرتے ہیں۔ اوکے، خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔